اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب شہاب نامہ کے 17ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ چائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ شیخ محمد عبداللہ کی یہ ڈگر کسی نظریاتی اصول پرستی کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ وہ سیاست کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھ کر اسے اپنی طبعی ہٹ دھرمی، برخود غلط انانیت اور ذاتی ہوس سے اقتدار کی تسکین کے لیے بے دریغ استعمال کرتے تھے۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی کرسی ان کی زندگی کا واحد مقصد بن کر رہ گیا تھا۔ اس پر متمکن رہنے کے لیے وہ سیاسی بلیک میل بھی کرتے تھے، اپنا تھوکا ہوا بھی چاٹتے تھے، اصولوں کی کلا بازیاں بھی کھاتے تھے اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ منافقانہ آنکھ مچولی بھی کھیلتے تھے۔ ان کے یار غار پنڈت جواہر لال نہرو نے ان کی گیدڑ بھبکیوں کی کلئی کھولنے کے لیے ان کو کئی برس جیل میں ٹھونسے رکھا، اور شیخ صاحب ان کے حضور بدستور وفاداری کی دم ہلاتے رہے۔ پنڈت نہرو کی بیٹی مسز اندرا گاندھی نے کالی دیوی کا روپ دھار کر آمریت کا ڈول ڈالا تو وہ بھی اس کے فریم میں کھٹاک سے فٹ ہو گئے۔ مسز اندرا گاندھی کی معزولی کے بعد بھارت میں ہوا کا رخ بدلا تو شیخ صاحب نے بھی جھٹ پٹ کشکا کھینچا، دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ چنانچہ جب جموں کے پہاڑ پر ویشنو دیوی کا میلہ منعقد ہوا تو شیخ عبداللہ نے بھی دیوی کی یاترا کے لیے کمر باندھی اور آخری 300 فٹ کا فاصلہ ڈنڈوت کرتے ہوئے پیٹ کے بل زمین پر لیٹ کر رینگتے ہوئے طے کیا۔ دیوی ماتا کے چرن چھوئے اور اس کے پاؤں کا دھون پی کر اپنی وزارت اعلیٰ کو آب حیات کا انجیکشن دیا۔ شیخ صاحب کی سیاست پلاسٹی سین کی ہم صفت تھی۔ ان کے بھارتی آقا جب چاہتے انہیں توڑ مروڑ کر اپنی مرضی کا پتلا بنا لیتے تھے۔ مسلم کانفرنس کے ابتدائی دور میں چودھری غلام عباس اور شیخ محمد عبداللہ والد صاحب کے پاس بڑی کثرت سے آیا کرتے تھے۔ ریاستی مسلمانوں کی زبوں حالی، ان کے حقوق اور مطالبات کے متعلق کبھی مہاراجہ کو میمورنڈم بھیجنا ہوتا تھا، کبھی وزیر اعظم کو، کبھی ریزیڈنٹ کو۔ علامہ اقبال کو باخبر رکھنے کے لیے ان کے نام بھی طویل مراسلے تیار کیے جاتے تھے۔ ہندو مسلم فسادات کی تحقیقات کے لیے مڈلٹن کمیشن مقرر ہوا تو اس کے لیے بھی مسلمانوں کا کیس تیار کرنا ہوتا تھا۔ ریاستی مسلمانوں کی شکایات، مشکلات اور حقوق کا تعین کرنے کے لیے گلانسی کمیشن کا تقرر عمل میں آیا تو اس کو بھی بڑے بڑے میمورنڈم پیش کرنے تھے۔ اس قسم کی سیاسی دستاویزات کی ڈرافٹنگ عبداللہ صاحب کے سپرد ہوتی تھی۔ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد عبداللہ صاحب آنریری سیکرٹری کے طور پر انجمن اسلامیہ جموں کا کام بھی سنبھالتے تھے، اور صبح سے شام تک ان کے پاس دور دراز سے آئے ہوئے مسلمان کاشتکاروں، سرکاری ملازموں کا تانتا بندھا رہتا تھا، جنہوں نے اپنی کسی تکلیف کے سلسلے میں حکومت کے پاس درخواست یا اپیل دائر کرنا ہوتی تھی۔ عبداللہ صاحب بڑی خندہ پیشانی سے انہیں مشورے بھی دیتے تھے اور ان کی درخواستیں اور اپیلیں بھی ڈرافٹ کر دیتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ دن میں وہ اپنا بستر لپیٹ کر گاؤ تکیے کی طرح سرہانے رکھ لیتے تھے اور بان کی کھری چارپائی پر اس سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو جاتے تھے۔ گرمیوں میں قمیض اتار دیتے تھے اور صرف شلوار پہن کر بیٹھتے تھے۔ ان کی رومی ٹوپی پاس ہی ایک تپائی پر پڑی رہتی تھی۔ جب کبھی ماں جی کمرے میں داخل ہوتی تھیں تو وہ فوراً اپنی ٹوپی اٹھا کر سر پر رکھ لیتے تھے۔ قمیض کے بغیر شلوار اور رومی ٹوپی کا لباس ہمیں عجیب سا نظر آتا تھا، لیکن وہ اسی انداز سے بڑے بڑے لیڈروں سے مل لیتے تھے۔ اسی طرح چارپائی پر بیٹھے بیٹھے کھانا کھا لیتے تھے، چائے پی لیتے تھے اور انگریزی زبان میں نہایت اہم سیاسی، آئینی اور قانونی میمورنڈم لکھاتے جاتے تھے۔ جب انہوں نے کچھ لکھانا ہوتا تھا تو میری طلبی ہوتی تھی۔ میں کاغذ پینسل لے کر پائنتی بیٹھ جاتا تھا۔ وہ بے تکان بولتے جاتے تھے، میں اپنے ہی وضع کردہ شارٹ ہینڈ میں لکھتا جاتا تھا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی نشست میں 30 40 صفحوں کا ڈکٹیشن ہو گیا۔ آئے دن کی یہ ریاضت اپنا رنگ لا کے رہی اور دل ہی دل میں مجھے اپنی انگریزی دانی پر کافی اعتماد ہو گیا۔
میں 3rd ایئر میں پڑھتا تھا کہ لندن سے ایک بین الاقوامی مضمون نویسی کے مقابلے کا اعلان ہوا۔ سب سے چوری چوری میں نے بھی ایک 60-70 صفحات کا مضمون لکھ کر بھیج دیا۔ حسن اتفاق سے پہلا انعام مجھے مل گیا۔ اس بات کا بڑا چرچا ہوا، اخبارات میں تصویریں شائع ہوئیں، برصغیر کے بہت سے ہندو اور مسلمان مشاہیر کے تہنیتی خط اور تار آئے۔ کالج والوں نے چندہ کر کے میری ایک بڑے سائز کی فوٹو فریم کروائی۔ سارے کالج کا جلسہ منعقد ہوا۔ پرنسپل نے صدارت کی، مجھے ان کے ساتھ سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ چند پروفیسروں نے تعریفی تقریریں کی اور کافی لمبی چوڑی رسم کے بعد میری تصویر کالج کے ہال میں ایک نہایت نمایاں جگہ آویزاں کر دی گئی۔ پہلے پہل تو میں کچھ جھیمتا سا رہا، لیکن رفتہ رفتہ انا کی خود پرستی غالب آئی۔ دن میں ایک بار میں ضرور کسی نہ کسی بہانے کالج کے ہال سے گزرتا تھا اور کنکھیوں سے جب اپنی تصویر پر نگاہ غلط انداز ڈالتا تھا تو میرا نفس بے اختیار گول گپے کی طرح پھول جاتا تھا۔ انعام کی مبارکبادی کے 2 خط میری جگہ میرے پرنسپل کو آئے۔ ایک حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم سر اکبر حیدری کے پرائیویٹ سیکرٹری کی جانب سے تھا۔ اس میں تحریر تھا کہ سر اکبر حیدری خوش ہو کر مجھے 100 روپے کی کتابیں انعام میں مرحمت فرمانا چاہتے ہیں۔ پرنسپل صاحب اس قیمت کے اندر کتابوں کی فہرست بنا کر بھیج دیں اور ساتھ ہی میرے چال چلن اور ریاستی حکومت کے ساتھ وفاداری کی تصدیق بھی کریں۔ پرنسپل سیوا رام سوری نے مجھے بلا کر میری پسندیدہ کتابوں کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے میری نیک چلنی اور وفاداری کے متعلق بھی ایک نہایت اچھا سرٹیفکیٹ بنا رکھا تھا، لیکن میں نے یہ انعام قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس میں انعام کی پیشکش کم اور پولیس انکوائری کا رنگ زیادہ جھلکتا تھا۔ پرنسپل صاحب نے مجھے سمجھایا کہ بے وقوف نہ بنو، مفت میں کچھ اچھی کتابیں ہاتھ آ جائیں گی۔ جب میں نہ مانا تو تالیف قلب کے طور پر انہوں نے اپنی جیب سے مجھے 25 روپے نقد عطا فرمائے کہ اپنی مرضی کی کتابیں خرید لو۔ 1936 کی بات ہے، تقریباً 1.5 برس بعد جب علامہ اقبال کی زندگی میں پہلا اقبال ڈے منایا گیا تو مجھے بھی اس میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ چرچا عام ہوا کہ سر اکبر حیدری نے نظام دکن کے توشہ خانہ سے انہیں 1000 روپیہ کا چیک بطور تواضع ارسال کیا تھا۔ علامہ نے سر اکبر حیدری صدر اعظم حیدرآباد دکن کے نام یہ اشعار لکھ کر چیک واپس کر دیا تھا یہ اللہ کا فرمان کہ شکوائے پرویز 2 قلندر کو کہ ہیں اس میں ملوکانہ صفات، مجھ سے فرمایا کہ لے اور شہنشاہی کر، حسن تدبیر سے دے آنی و فانی کو ثبات۔ میں تو اس بار امانت کو اٹھاتا سرے دوش، کام درویش میں ہر تلخ ہے مانند نبات، غیرت فکر مگر کر نہ سکی اس کو قبول، جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکوٰۃ۔ اصل وجہ کا تو اب تک وثوق سے کوئی علم نہیں، لیکن عجب نہیں کہ سر اکبر حیدری نے اپنی عادت کے مطابق علامہ اقبال کے چال چلن اور حکومت وقت کے ساتھ وفاداری کی کوئی تصدیق طلب کی ہو۔ پرنسپل کے نام دوسرا خط کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ کے ADC کی جانب سے تھا۔ اس میں حکم تھا کہ ازروئے الطاف خسروانہ ہز ہائنس نے مجھے چائے پر مدعو فرمایا ہے۔ پرنسپل کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ مجھے سرکار کی حضوری کے آداب سمجھا کر مقررہ وقت پر راج محل حاضر ہو جانے کی تاکید کریں۔ پرنسپل صاحب نے بڑی وضاحت سے مجھے مہاراجہ کی بارگاہ میں حاضری اور گفتگو کے طور طریقے سکھائے، اور جب وہ روز سعید طلوع ہوا تو میں بڑے اہتمام سے سوٹ بوٹ پہن کر شام کے 4 بجے مہاراجہ پیلس پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک صاحب نے جو دیوڑی وزیر کہلاتے تھے مجھے از سر نو مہاراجہ کی سرکار میں پیش ہونے کے آداب سمجھائے اور ایک آراستہ ویٹنگ روم میں بٹھا دیا، جہاں 10-12 آدمی درباری لباس پہنے چند پری چہروں کے ساتھ پہلے سے بیٹھے تھے۔ معلوم ہوا کہ کوئی صبح کے 9 بجے سے باریابی کا منتظر بیٹھا ہے، کوئی 10 بجے سے، لیکن سرکار نے ابھی تک یاد نہیں فرمایا۔ میں نے 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد کچھ بے صبری دکھائی تو دیوڑی وزیر غصے میں بولے کہ میاں
تم کس کھیت کی مولی ہو؟ یہ دوسرے حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں سب کرسی نشین درباری ہیں، اور یہ آراستہ پیراستہ خواتین سرکار کی منظور نظر ہیں۔ 3-4 دن سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ سب صبح سویرے یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور شام تک انتظار کر کے ہنسی خوشی واپس چلے جاتے ہیں۔ تم بھی چپکے سے بیٹھے رہو۔ میں گھنٹہ بھر اور چپکے سے بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اپنی خودی کو تھوڑا سا بلند کیا اور دیوڑی وزیر کو برملا کہہ دیا کہ مہاراجہ صاحب سے ملنے کی درخواست میں نے نہیں کی، انہوں نے خود مجھے چائے پر مدعو کیا ہے، اب اگر انہیں فرصت نہیں تو میں چلتا ہوں۔ دیوڑی وزیر صاحب مجبور ہو کر خالص ڈوگری زبان میں بظاہر زیر لب بڑبڑاتے لیکن حقیقتاً مجھے گالیاں دیتے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد 2 ADC آئے اور مجھے کشاں کشاں راج محل کے ایک اندرونی برآمدے میں لے گئے۔ وہاں انواع و اقسام کی وردیاں زیب تن کیے بیروں، بٹلروں اور درباریوں کا ہجوم ایک صوفے کے گرد دست بستہ ایستادہ تھا۔ صوفے پر ہز ہائنس راج راجیشور مہاراج ادھیراج شری مہاراجہ ہری سنگھ بہادر اندر مہندر سپہر سلطنت انگلیشیا GCSI GCIE KCVO نڈھال بھینسے کی طرح اوندھے پڑے تھے۔ ان کے جسم کا گوشت پوست صوفے پر یوں بکھرا ہوا تھا جیسے گندے کپڑوں سے بھرا ہوا سوٹ کیس تیز رفتار گاڑی سے باہر گر کر پھٹ گیا ہو۔ مہاراجہ ہری سنگھ رات بھر شراب کے ساتھ کچے اور پکے گوشت کا شغل فرماتے تھے اور دن بھر وید، حکیم اور ڈاکٹر ان کے لیے کشتوں کے پشتے لگا کر انہیں اگلی شب کے لیے تازہ دم کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی چند عورتیں اور مرد ان کے اعضائے رئیسہ و غریبہ کی خفی اور جلی مالش کرنے میں مصروف تھے۔ مہاراجہ کی آنکھیں کچھ کھلیں اور کچھ بند تھیں اور ان کے کونوں میں گید گندے بیروزے کی طرح تہ بر تہ جم رہی تھی۔ ایک ADC نے مجھے دھکیل کر مہاراجہ کی سرکار میں پیش کیا، دوسرے ADC نے میرا ہاتھ پکڑ کر مہاراجہ کے دست مبارک کے ساتھ ہلکے سے رگڑ دیا۔ ہاتھ ملانے کی اس رسم میں وہ کیفیت تھی جو مینڈک کے لجلجے پیٹ کو ہتھیلی پر رکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ اس تعارف کے بعد مہاراجہ بہادر کے نرخرے سے غٹ غٹ کی کچھ آوازیں برآمد ہوئیں جن میں دریافت فرما رہے تھے کہ یہ شخص کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے۔ ADC نے کمال ادب سے اطلاع دی کہ سرکار یہ وہی شخص ہے جس کے انعام جیتنے کا اخبار میں پڑھ کر حضور نے بطور رایا پروری اور کرم گستری چائے پر مدعو فرمایا تھا۔ مہاراجہ بہادر نے بصد استغناء و دریا دلی ہاتھ کے اشارے سے ایک بیلے کو حکم دیا کہ لے جاؤ اسے، پلاؤ چائے وائے کچھ پیسٹری ویسٹری بھی۔ غنودگی کے مارے مہاراجہ صاحب اپنا فکرہ بھی نہ پورا کر پائے اور 2-3 بیرے میری طرف یوں لپکے جیسے وہ میری مشقیں کس کر چائے پلانے لے جائیں گے۔ اسی روز میں نے اپنے دل میں یہ عزم بالجزم کر لیا کہ میں کسی صورت میں کبھی ریاست کشمیر کی ملازمت اختیار نہ کروں گا۔ چنانچہ BSc کرتے ہی جب مجھے اسٹیٹ گورنمنٹ سے انگلستان جا کر فارسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کا وظیفہ پیش ہوا تو میں نے بڑی بے اتنائی سے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور گورنمنٹ کالج لاہور میں MA انگریزی کا داخلہ لے لیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔